بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن میرے پاس ہے جو لاہور سے آ رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی کے گھر پر جو چھاپا مارا گیا تھا، جن افسروں نے عدالتی احکامات کی توہین کی تھی، آج انہوں نے عدالت میں جھوٹ بول کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن ان کے جھوٹ کا بھانڈا ٹوٹ گیا، سب کچھ سامنے آ گئی۔ بہت مہارت سے چودھری پرویز الہی کے وکیل نے سارا معاملہ وہاں پر پیش کیا۔ میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ ہوا کیا، اور اب اس کے بعد ان افسران کو کل ذاتی حیثیت میں بلا لیا گیا، ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی، سہیل ظفر چٹھا، جنہوں نے بہت زیادہ وفاداری دکھائی، عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑایا، اور جو فوٹیجز ہمیں نظر آئیں جو ظلم اور زیادتی اینٹی کرپشن نے کی، جسٹس طارق سلیم شیخ نے کل ان کو اور دوسرے افسروں کو بلا لیا، اور میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل پوری کہ یہ بھانڈا کیسے پھوٹا، ان کا جھوٹ کیسے پکڑا عدالت نے، یہ بتاؤں گا۔ دوسری جانب یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، عمران خان صاحب کی جو ٹانگ ہے اس میں سوجن ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ انہوں نے آج آنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس لیے وہ آنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے بہانہ بازی کی ہے اور یہ عدالت میں جا کے ایک ڈرامہ رچایا، لیکن حقائق اس کے برعکس ہے۔ اگر آپ تصویر دیکھیں، یہ وہ ایکس رے ہے جس میں عمران خان کی جو ٹانگ ہے اس پر سوجن واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ افتخار درانی صاحب نے اسے ٹویٹ کیا اور بتایا ہے کہ کل دھکم پیل میں عمران خان کو یہ چوٹ لگی ہے، اور بار بار ان کے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ ایسا مت کریں، آپ ہجوم میں مت جائیں، دھکم پیل میں مت جائیں، اور وہ انہوں نے بہت احتیاط کی، لیکن اب مکمل شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ ان کی حالت جو ہے، اگر انہوں نے آگے کیمپین میں شرکت کرنی ہے یا کسی احتجاجی مہم میں جانا ہے تو مکمل ریسٹ کم از کم 48 گھنٹے کا، اس کے بعد ان کو کہا گیا ہے کہ آپ حرکت کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابھی تک پی ٹی آئی کا جواب جمع نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے جو 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کیا اور کہا ہے سپریم کورٹ سے کہ جناب آپ 14 مئی کو الیکشن کا فیصلہ واپس لیں، ماضی میں بھی اس طرح ہو چکا ہے، اور 11 ممبر لارج بینچ نے، جو لارجر بینچ ہے، اس نے 4 مہینے الیکشن جو ہے اس کو آگے کیا تھا، اور پھر کیونکہ یہ خود سپریم کورٹ اپنے اصول کی توہین کر رہی ہے کہ شیڈیول میں تبدیلی کا حق جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ عدالت کہہ چکی ہے کہ آپ الیکشن پروگرام میں تو تبدیلی کر سکتے ہیں، الیکشن ڈیٹ میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ بہرحال ابھی تک پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں وہ تحریری طور پر جواب ان کا بھی نہیں آیا مذاکرات کی ناکامی کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ میں آنا ہے، اور جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ 14 مئی والا فیصلہ جو ہے اس پر ہر حالت میں عمل درآمد ہو، لیکن کیونکہ فنڈز نہیں آئے، وزارت خزانہ سے رپورٹ مانگی سپریم کورٹ نے، ابھی تک نہیں آئی۔ قومی اسمبلی سے جو سیشنز تھے جس میں عدلیہ کی ہرزہ سرائی کی گئی، اس کا ریکارڈ مانگا، ابھی تک نہیں آیا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی جو تھی برائے فائنینس، اس کا ریکارڈ مانگا، ابھی تک نہیں آیا، اور سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ابھی ریسٹرین شو کیا جا رہا ہے، ابھی انتظار کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ جرنلسٹوں کو یہ بریف کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اور پی ٹی آئی، ان کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں بیہائنڈ دا سین جو مذاکرات کر رہے ہیں، اور اب بات یہاں تک ہو رہی ہے کہ اگر جون کے پہلے ہفتے میں آپ بجٹ پیش کر دیں، لیکن انتخابات 60 ڈیز میں کروائیں، تو 15 اگست سے پہلے آپ الیکشن کروا سکتے ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 15 اگست سے پہلے الیکشن ہو، یہ مجھے ذرائع بتا رہے ہیں، پی ٹی آئی آفیشلی اس کی تصدیق نہیں کرتی، ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بیچ بچاؤ کرا رہے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 15 اگست سے پہلے 14 کو، 13 کو، 10 کو الیکشن کروا دیے جائیں۔ اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ 3 مہینے کا ریلیف دے گی اگر اس پر ایگری ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی والے اور حکومت والے، تو 14 مئی سے پھر 14 اگست، یہ 3 مہینے تاریخ آگے چلی جائے گی، لیکن پی ڈی ایم اس کے مقابلے میں اکتوبر سے نیچے آ جائے گی اگست میں، تو وہ صرف 2 مہینے، وہ 8 ہفتے پیچھے آئیں گے، جبکہ پی ٹی آئی والے 12 ہفتے کا ریلیف دے رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ یہ موضوع ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم والے اپنا بندوبست پورا کیے ہوئے ہیں،
وہ پورا کریک ڈاؤن انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. عثمان بزدار کے پیچھے اس وقت پولیس لگی ہوئی ہے, مراد سعید کے پیچھے اس وقت پولیس لگی ہوئی ہے, علی امین گنڈا پور ضمانت کے باوجود رہا نہیں ہوئے, میڈیا آؤٹ لیٹس پر کریک ڈاؤن ہے, اور پوری طرح جو عمران خان کے ساتھی ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے, ویگوز میں فالو کیا جا رہا ہے, جو کالے شیشے والی گاڑیاں ہیں وہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں, اور ایک طرح ایک خوف کا عالم جو ہے وہ انہوں نے برپا کیا ہوا ہے. تو یہ پاکستان آج کا پاکستان ہے. اب میں آتا ہوں, آج ہائی کورٹ میں وقاص حسن ایڈیشنل ڈی جی, انہوں نے آ کے یہ کہا جب عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے توہین کی ہے عدالتی فیصلے کی اور آپ نے پرویز الہی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے, تو انہوں نے کہا سر میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں توہین عدالت کروں. ایک ایکٹنگ کی بڑی زبردست قسم کی, ویسے بھی بڑی نرمی سے وہ بات کرتے ہیں. تو جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے, جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر تھے اور جو چودھری پرویز الہی کے وکیل, انہوں نے کہا جناب جھوٹ فرما رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہاں پر وہ ویڈیو چلا دی گئی جو وہ فرما رہے تھے, اس میں ایک موقع پر ایڈیشنل جنرل جو ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن وہ وقاص حسن صاحب وہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ اچھا توہین عدالت کے معاملے کو ہم دیکھ لیں گے, جس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ تو کنفیس کر لیا, آپ نے تو توہین عدالت کو کنفیس کر لیا, جواب دیں. انہوں نے کہا جی میں تو ایمرجنسی میں آیا ہوں. تو جج صاحب نے کہا زبانی کوئی جواب نہیں. وقاص حسن نے کہا میں اپنے آپ کو عدالت کی مرضی پر چھوڑتا ہوں, عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں, میں توہین کا تصور نہیں کر سکتا, مجھے غیر مشروط معافی دے دی جائے. جج صاحب نے کہا تحریر کل جواب دیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو سہیل ظفر چٹھا جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے اور دو دوسرے آفیسر, ایک ایس پی ہے اور ایک اور آفیسر جو تھے, ان کو کہا کہ کل آپ ذاتی حیثیت میں آئیں اور جواب لے کے آئیں. وقاص کو بھی کہا کہ آپ جواب لے کے آئیں, کیونکہ جج صاحب نے کہا جسٹس طارق سلیم شیخ وہ بہادر جج ہیں جنہوں نے بالکل جو نشانے پر ہیں اس وقت اور نون لیگ کے نشانے پر ہیں, اور انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق جو مظلوم لوگ تھے ان کو بہت ریلیف دیا. انہوں نے کہا کہ جناب جو ایس پی صاحب ہیں اور جو ڈائریکٹر صاحب ہیں نہ آ کے جواب نہ دے کے انہوں نے آلریڈی توہین ایک اور عدالت کی کر دی ہے. تو اس لیے کل سب آ جائیں ذاتی حیثیت میں اور اپنے اپنے جواب لے کے آئیں اور کل فیصلہ ہوگا. تو پینٹیں گیلی ہوئی ہیں آج اینٹی کرپشن کے کچھ افسروں کی. لاہور ہائی کورٹ کے یہ جج جسٹس طارق سلیم شیخ بڑی اچھی شہرت کے جج ہیں, بڑے وزادار جج ہیں اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ تو صورت وہاں پر آ گئی. مراد سعید ان کے پیچھے لگا دیا گیا, طاقتور نامعلوم افراد ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کو گرفتار کرنا. کریک ڈاؤن, بڑا کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کے لیے پلان کیا گیا ہے, تاکہ اگر کسی طرح سے کوئی بھی چیز ناکام ہو تو پھر لیڈران کو پہلے اٹھا لیا جائے تاکہ ورکرز جو ہیں وہ نہ نکل سکیں. نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف ہے, اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے, کیونکہ آج جو الیکشن کمیشن نے اپیل دائر کی ہے 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف, اس میں توہین آمیز الفاظ, اور الیکشن کمیشن نے الزام لگایا ہے سپریم کورٹ پر اپنی اس اپیل میں کہ آپ نے آئین کی قانون کی خلاف ورزی کی ہے, آپ نے اپنی حدود کو کراس کیا ہے. کیسے دیکھتی ہے اس کو سپریم کورٹ؟ سب نظریں سپریم کورٹ پر ہیں. اس وقت پاکستان میں پی ڈی ایم اور ان کے سہولت کار دندناتے پھر رہے ہیں, لوگوں کو ڈرانے کے لیے ویگوز گاڑیاں آگے پیچھے آ جا رہی ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, اور ضمانتیں ہیں بھی صحیح تو ان کو گرفتار کر رہے ہیں, ان کے گھروں پر ریڈ کر رہے ہیں. نظریں ہیں سپریم کورٹ پر, لاہور ہائی کورٹ پر کہ جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. نیشنل میڈیا, مین سٹریم میڈیا خاموش, بالکل ہو کا عالم ہے, کوئی کچھ نہیں بتا رہا, خوف سے سب سہم گئے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس وقت آئین کی بحالی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, وکلا کمیونٹی, پی ٹی آئی کے لوگ, عمران خان. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ کیا پیغام لے کے آتا ہے. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.